هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب۔ وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے تاجور، سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو قیامت کے دن نور بھی نصیب فرمائے، نبی پاک کی شفاعت بھی نصیب فرمائے، نبی پاک سے مصافحہ کرنے کی سعادت بھی نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، پروگرام احکام قرآن ہے، آپ کو خوش آمدید، مرحبا، ویلکم کہتا ہوں۔ اللہ آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے، دین و دنیا کی ڈھیروں بھلائیاں برکتیں اللہ آپ کو بھی، مجھے بھی، ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آئیے آج کا پروگرام اسٹارٹ کرتے ہیں۔ آج احکام قرآن میں جو حکم ہم قرآن کریم کا بیان کرنے جا رہے ہیں، جو آیت آج کی ہماری ہے، یعنی جس کو ہم بیان کریں گے، ٹاپک آج کا ہمارا ہے تیمم۔ اس سے پہلے ہم نے وضو بھی بیان کیا تھا، وضو کے حوالے سے جو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں حکم ارشاد فرمایا ہے۔ آج ہم احکام قرآن میں سے جس حکم کو بیان کریں گے، قرآن کریم میں جو احکامات بیان کیے گئے ہیں، جو ہمیں کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جن کاموں سے منع کیا گیا ہے، ایک احکام میں ایک حکم جو ہے وہ تیمم بھی ہے۔ تیمم کرنے کا حکم، تیمم کسے کہتے ہیں؟ امید ہے آپ سمجھتے ہوں گے۔ انشاءاللہ میں اس کی کچھ ڈیٹیل بھی آپ کے سامنے رکھوں گا، تیمم کسے کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ قرآن کریم میں کہاں پر یہ تیمم کا حکم ہے، اس کے بعد ہم اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی سورہ نساء کے اندر بھی اور قرآن کریم کی سورہ مائدہ کے اندر بھی تیمم کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ کہاں فرمایا ہے، کیا ہے؟ آئیے اسکرین کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون سی آیت کریمہ ہے جس میں تیمم کا حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے، وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا۔ یہ جو آیت کریمہ ہے ناظرین، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ایک آسانی جو دی ہے دین اسلام میں، وہ یہ ہے کہ تیمم کیا جائے۔ اس کا ترجمہ پہلے دیکھتے ہیں، پھر اس پر انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اس کا جو ترجمہ ہے، وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو، أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، یا تم نے عورتوں سے ہم بستری کی ہو، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، اور پانی نہ پاؤ، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو پاک مٹی سے تیمم کرو، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، تو اپنے منہ اور ہاتھوں کا مسح کر لیا کرو، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا، بے شک اللہ معاف کرنے والا، بخشنے والا ہے۔ ہم نے اس سے پہلے ایپیسوڈ میں جو آپ کے سامنے وضو کا ذکر کیا تھا، اور وضو کے ساتھ ہی ایک غسل بھی آتا ہے۔ وضو کی اہمیت، غسل کی اہمیت کو آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ وضو نہ ہو تو بندے کی نماز نہیں ہو سکتی ہے، اس کے دیگر احکام نہیں ہو سکتے ہیں، قرآن کریم کو وہ چھو نہیں سکتا ہے، اور بھی بہت سارے کام جو دین اسلام کے ہمارے ہوتے ہیں وہ وضو کے ساتھ وابستہ ہیں۔ وضو کا ثواب بھی ہم نے پچھلے دنوں جو ہم نے ایپیسوڈ آپ کے سامنے کیا تھا اس میں واضح طریقے سے بیان کیا تھا۔ اسی طرح ایک ہوتا ہے غسل۔ غسل یہ ہوتا ہے کہ بندہ اگر ناپاک ہو جائے، اور اب ظاہر ہے اس کو پاک ہونا ہے تو اس کو پانی سے کرنا پڑے گا۔ وضو اور غسل یہ دونوں کرنے کے لیے پانی چاہیے ہوتا ہے۔ اب ایسی کنڈیشن آ جائے، بندہ ایسی جگہ پر ہو جہاں نہ تو پانی اس کو مل رہا ہے، یعنی اب نہ وہ غسل کر سکتا ہے نہ وضو کر سکتا ہے۔ ایک بندے کا سمجھیے کہ وضو ٹوٹ گیا، ناپاک تو نہیں لیکن وضو کی حاجت ہے تو اس کو پانی چاہیے ہوگا، اور یہ بندہ اگر ناپاک ہے،
اس کو پاک ہونا ہے تو غسل کرنا پڑے گا۔ اب ایسی کنڈیشن آ جاتی ہے کہ بندے کے پاس پانی موجود ہی نہیں ہے، اس وقت یہ تیمم کا حکم ہمیں دیا گیا ہے۔ جو تیمم ہے یہ حکم دیا گیا ہے کہ اگر تم ایسی جگہ پر ہو جہاں پانی نہ پاؤ، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، فرمایا فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، تو اگر پانی نہ پاؤ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا۔ یہ دیکھیں آیت کریمہ کا جو لفظ ہے تیمم کا حکم، یہ اس آیت سے پتہ چلتا ہے۔ یہ جو حصہ ہے فَتَيَمَّمُوا، تو تیمم کرو، اس کا مطلب ہوتا ہے تیمم کرو۔ فَتَيَمَّمُوا یعنی تیمم کرو۔ تیمم کس چیز سے کرو؟ صعیداً طیبہ، پاک مٹی سے۔ اب آئیے اس حوالے سے کچھ گفتگو کرتے ہیں بیٹھ کر تفصیل کے ساتھ کہ تیمم کیا ہے اور کس انداز سے کرنا چاہیے اور کیا کیا اس کے احکام ہیں۔ انشاءاللہ اس پر گفتگو ہم کرتے ہیں۔ جی ناظرین، تو گفتگو چل رہی تھی ہماری آیت کریمہ پر جو تیمم کے حوالے سے ہے۔ ابھی الحمدللہ اس کی تلاوت بھی آپ نے سنی اور اس کا ترجمہ بھی آپ نے سنا کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے تیمم کا حکم نازل فرمایا ہے۔ تیمم کسے کہتے ہیں؟ تیمم جو ہے یہ بندہ اگر ایسی کنڈیشن میں آ جائے جب نہ وہاں پر پانی ہو اور بندہ ناپاکی کی حالت میں ہو، اس پر غسل فرض ہو یا وضو کا معاملہ ہو، وضو کرنا ضروری ہو، جیسے نماز کا وقت آ گیا ہے، اب نماز کے لیے ظاہر سی بات ہے بندہ کا وضو ہونا ضروری ہے، یا بندہ ناپاک ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، ناپاکی کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ آیت کریمہ کے اندر بیان بھی کیا گیا ہے کہ آپ ایسی حالت میں ہیں کہ جب بیمار ہو گئے، جب بیمار بھی ایسے بیمار ہوئے کہ اب آپ کو لگتا ہے کہ پانی کو اگر میں چھوں گا، پانی استعمال کروں گا، اپنے جسم پر پانی ڈالوں گا تو اس سے مر جانے کا خوف ہے، یا پھر جو میرا مرض ہے، جو بیماری اور بڑھ جائے گی۔ تو اسی طریقے سے ایک تو یہ صورت ہوتی ہے، اس صورت میں آپ کو پھر پانی کو استعمال نہ کرتے ہوئے اجازت ہے کہ آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ یا اسی طرح آپ سفر میں ہیں اور سفر میں بندہ بعض اوقات ایسی جگہوں پر ہوتا ہے کہ پانی اس کو دور دور تک ملتا ہی نہیں ہے، وہ پانی نہیں پا رہا ہوتا ہے، تو اب ایسی صورت کے اندر بھی اس کو اختیار ہے، بلکہ وہ ضروری ہے اس کے لیے کہ وہ تیمم کر کے نماز پڑھے۔ جی ہاں، تیمم کر کے اس کو نماز پڑھنی ہوگی اگر ایسی جگہ پر ہے کہ پانی نہیں پا رہا ہے۔ اسی طرح بندہ جو ہے نا ناپاکی کے عالم میں ہے، یا اس نے اپنی بیوی کو چھو لیا، یعنی بیوی کو چھونے سے مراد یہ کہ بیوی کے ساتھ ہم بستری کی، ناپاک ہو گیا اور اب پانی نہیں ہے غسل کرنے کے لیے، تو اب بھی اس کو یہ حکم دیا جائے گا کہ اب وہ تیمم بھی کرے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے بندہ اگر قضاء حاجت سے آیا، وہ ٹھیک ہے فارغ ہو کر آیا اور اب پانی نہیں ہے وضو کرنے کے لیے، تو اب اس کو پھر یہ حکم دیا جائے گا کہ وہ تیمم کرے۔ تو وضو کی جگہ اور غسل کی جگہ پر جو چیز کی جائے گی وہ ہے تیمم۔ تیمم کن چیزوں سے ہوتا ہے یہ بھی آپ کے سامنے ہم عرض کریں گے۔ پہلے اس کا ہم شان نزول آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ یہ آخر ہوا کیسے، تیمم کا جو حکم آیا ہے اس کے پیچھے کی کہانی کیا ہے، اس کے پیچھے کا واقعہ کیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر جو یہ حکم آیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر جو احسانات فرمائے ہیں ان میں ایک احسان یہ تیمم بھی ہے۔ اسلام کے اندر پہلے تیمم کا حکم نہیں تھا، پہلے وضو یا غسل ہی ہوا کرتا تھا۔ تیمم کیسے آیا؟ اس کا واقعہ کچھ یہ ہے کہ ہماری امی جان حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ ہم ایک مارکے سے واپس ہو رہے تھے، ٹھیک ہے، دین اسلام کی سربلندی کے لیے جو مارکے ہوا کرتے تھے، جو دین اسلام کی بقا کے لیے لوگوں کے ساتھ مقابلے ہوا کرتے تھے، لوگوں سے مار کا آرائی ہوا کرتی تھی، تو لشکر اسلام جو ہے نا وہ دوسری جگہ جاتے تھے، پورا لشکر جاتا تھا ہتھیاروں کے ساتھ اور وہاں ان سے مقابلہ کیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ اسی طریقے سے ایک لشکر سے واپسی کے وقت جو ہے ہم ایک جگہ گزرے تو وہاں پر ہماری اونٹنی بیٹھی اور دیگر لوگ بیٹھے، تو وہاں پر حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میرا ہار گم ہو گیا۔ اب ہار جب گم ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر جو صحابہ کرام تھے اس ہار کو تلاش کرنے میں مصروف ہوئے، اور اب کسی نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عائشہ صدیقہ کے والد ہیں ان سے آ کر کہا کہ آپ دیکھتے نہیں کہ آپ کی بیٹی عائشہ کی وجہ سے یہ دیکھیں سب قافلہ یہ رک گیا ہے اور سب آزمائش میں آ گئے ہیں۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس آئے، اپنی بیٹی کے پاس، اور اس حال میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو میرے آقا ہیں وہ اپنی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ کی گود میں سر رکھ کر آرام فرما رہے ہیں۔ نبی پاک آرام کر رہے تھے اور حضرت ابوبکر صدیق جو اپنی بیٹی کے پاس آئے اور کہا کہ یہ تم نے کیا کیا ہے، سب کو آزمائش میں ڈال دیا ہے، تمہارا ہار گم ہوا، سارے اس وقت جو ہے نا پریشان ہو گئے ہیں۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میرے والد نے جو ہے نا وہ مجھے اور بھی بہت کچھ کہا، مجھے بہت کچھ سنایا، یہاں تک کہ جو ہے نا میری کوکھ میں
جو ہے نا وہ چوٹی بھری، جس سے آپ کہتے ہیں نا چوٹیاں بھرنا، باپ اپنے بیٹی کو بعض اوقات کر رہا ہوتا ہے، یا آپ بھی کرتے ہوں گے، کسی کو دوست آپس میں کسی کو کر رہے ہوتے ہیں، چوٹی بھرنا، کوکھ میں جو ہے وہ یہ بھری، اور مجھے اور بھی بہت کچھ کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی باتیں ہوئی۔ اور کہتے ہیں کہ اب صبح ہوئی، حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب صبح ہوئی اور سب کو ظاہر وضو کی حاجت تھی، نماز وغیرہ پڑھنی تھی، ایسی جگہ پر ٹھہرے تھے جہاں پر وضو بھی کرنا ہے، نماز بھی ادا کرنی ہے، لیکن پانی کا کوئی نام و نشان دور دور تک نہیں تھا۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے یہ کرم فرمایا کہ یہ تیمم کی آیت نازل ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مقام پر کہا کہ اے آل ابو بکر، اے ابو بکر کی آل، یہ تمہاری پہلی برکت نہیں، یعنی ایسی برکتیں تم سے ہوتی ہی رہتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب میری سواری کا اونٹ جو ہے اس کو اٹھایا گیا تو وہ جو ہار ہے اس کے نیچے ہی موجود تھا، تو یہ ہار بھی مل گیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ ایک تحفہ اللہ کی طرف سے مل گیا۔ اچھا، یہاں پر کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں، کچھ لوگ جو نا باتیں کرتے ہیں، جو نبی پاک کے علم غیب کا انکار کرنے والے، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جناب، تم کہتے ہو نبی پاک کو غیب کا علم تھا، نبی پاک علم غیب رکھتے تھے، نبی پاک کو چھپی ہوئی چیزوں کا علم تھا، اگر ان کو معلوم ہوتا تو وہ جو اونٹنی کے ہار جو تھا وہ اونٹنی کے نیچے ہی تھا، اس کے لیے صحابہ کرام اتنے پریشان ہوئے ہیں اور جو ہے نا ہار کو ڈھونڈ رہے ہیں، یہ کام کر رہے ہیں، ہار تو نیچے ہی موجود تھا، نبی کو اگر علم ہوتا تو جناب وہ لے لیتے۔ اصل معاملہ یہ نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا، اللہ پاک نے اپنے حبیب کو علم عطا فرمایا ہے، لیکن مقصد تھا یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے حبیب کی امت کو ایک تحفہ دینا، تیمم۔ اگر اس وقت ہار مل جاتا اور سب وہ ہار وہ لے کر چلے جاتے تو ظاہر بات ہے ٹھہرنا ہوتا نہیں، جب ٹھہرنا نہیں ہوتا تو اس وقت وہاں وضو کرنے کی حاجت بھی نہیں ہوتی، تو پانی کی تلاش بھی نہیں ہوتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو دکھانا تھا، یہ اللہ پاک کو اپنے حبیب کی شان بھی دکھانا تھی، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو آل ہے، آل صدیق اکبر ہے، ان کی شان، ان کا مرتبہ بھی دکھانا تھا کہ ان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کو ایک تیمم کا حکم عطا فرما دیا، تیمم کی آسانی عطا فرما دیا۔ آپ ایسی جگہ ہے جہاں وضو نہیں کر سکتے، جہاں غسل نہیں کر سکتے، پانی آپ کے پاس نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر ان کو یہ تحفہ عطا فرما دیا۔ بات اصل یہ ہے۔ تو خیر، اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یوں ناظرین، آیت تیمم نازل ہوئی، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ وہ باتیں جن پر ہمیں فضیلت دی گئی، یعنی پچھلی امتوں میں جو چیزیں نہیں تھیں اس امت میں ہے، وہ 3 طرح کی باتیں ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، نمبر 1، ہماری صفیں ملائکہ کی صفوں کی طرح ہیں، یعنی جب نماز میں صفیں بناتے ہیں آپ ترتیب وار، تو ہماری صفیں ملائکہ فرشتوں کی صفوں کی طرح ہے۔ پہلے کی امتوں میں اس طرح صفیں نہیں ہوا کرتی تھی۔ دوسری فضیلت یہ ہے، ہمارے لیے تمام زمین مسجد کر دی گئی، ہم جہاں بھی چاہیں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ پہلے کی امتوں میں ایسے نہیں تھا کہ جہاں چاہیں نماز پڑھ لیں۔ اور تیسری بات، جب ہم پانی نہ پائیں، زمین کی خاک ہمارے لیے پاک کرنے والی بنا دی گئی۔ تو یہ بھی اس امت کی خصوصیت ہے، پہلے کی امتوں میں تیمم کا حکم نہیں تھا۔ یہ اس امت کی خاصیت، اس امت کی فضیلت ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو یہ تیمم کا تحفہ عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر ایک چیز اور بھی سیکھنے والی ہے، وہ یہ کہ دین اسلام میں آسانی آپ دیکھیں کتنی ہے، دین اسلام میں کتنی آسانی۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ دین بہت سخت ہے، دین میں بڑی مشکلات ہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں دین اسلام میں اتنی آسانی ہے کہ آپ اب جناب والا ایسی جگہ پر ہے جہاں پانی نہیں ہے، وضو کرنا ہے آپ کو، غسل کرنا ہے، پانی نہیں ہے۔ اب ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ آپ پانی کہیں سے بھی لے کر آؤ، زمین کھود کے نکالو یا گڈھا کرو، کچھ بھی کرو، کنواں کھودو، کہیں سے بھی لے کر آؤ، آپ کو 10 میل جانا پڑے، پانی لے کر آؤ، وضو کرنا پڑے گا، نماز پڑھنی پڑے گی آپ کو وضو کر کے۔ نہیں کہا گیا کہ دین اسلام کی آسانی، اگر پانی نہیں ہے اور قریب قریب میں آپ کے جو دائرہ بیان کیا گیا ہے، قریب قریب میں آپ کے پانی نہیں مل پا رہا ہے، نہ آپ کے گھر میں پانی ہے، نہ دور دراز کے علاقوں میں جو قریب قریب جو بیان کیا گیا ہے پانی وہاں تک نہیں ہے، اب حکم یہ دیا گیا ہے کہ آپ گھر میں ہی جو مٹی ہے، مٹی پر ہاتھ مارو، یہ مٹی آپ کے لیے پاک کر دی گئی ہے، اس مٹی سے، یہ مٹی آپ کا وضو کا کام دے گی، یعنی تیمم اس سے ہو جائے گا، اور جو وضو سے آپ جو کام کر سکتے ہیں، غسل سے جو کام آپ کر سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کر سکتے ہیں، قرآن کریم کو آپ چھو سکتے ہیں، آپ دیگر کام کر سکتے ہیں، یہ اس امت کے لیے آسانی ہے۔ تو دین میں ہمارے بڑی آسانی ہے، اللہ پاک ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آئیے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں مزید بیان کرتا ہوں، تیمم کسے کہتے ہیں اور تیمم کا طریقہ بھی آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں تاکہ مزید سمجھ میں آئے کہ دین اسلام کی جو آسانی ہے یہ کتنی پیاری ہے۔ تیمم کے 3 فرض ہیں۔ تیمم کا جو پہلا فرض ہے وہ ہے
نیت کرنا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نیت کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ تیمم آپ کرتے ہیں مٹی سے، یا تیمم جو ہوتا ہے وہ اس چیز سے ہوتا ہے جو زمین کی جنس سے ہو، جو چیز زمین کی قسم سے ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے پتھر ہے، جو پتھر ہوتا ہے، یہ پہاڑ ہوتے ہیں، پہاڑوں کے جو پتھر ہیں، یا کوئلہ ہوتا ہے، یہ زمین کی جنس سے ہیں، تو ان پر ہاتھ رکھ کر آپ تیمم کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو چیزیں ہیں، مٹی وغیرہ ہے یا دھول ہے، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں ان سے اصل میں پاکی حاصل نہیں کی جاتی، یعنی اس کا مقصد پاکی حاصل کرنا نہیں ہے، اس لیے اس میں اب نیت کرنا ضروری ہے کہ میں اس سے پاکی حاصل کرنے کی نیت سے تیمم کر رہا ہوں۔ اچھا، وضو اور غسل کے اندر نیت کرنا ضروری نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہے ہی پاکی حاصل کرنے کے لیے، پانی جو ہوتا ہے وہ بندے کو پاک ہی کرنے کے لیے ہوتا ہے، اس لیے وہاں نیت نہیں بھی کریں گے تو وضو اور غسل ہو جائے گا۔ لیکن چونکہ مٹی کا کام اصل پاک کرنا نہیں ہے، یہ تو ضرورت کی وجہ سے ہمیں اس کو استعمال کرنا پڑ رہا ہے، تیمم کرنا پڑ رہا ہے، اس لیے سب سے پہلا جو فرض ہے تیمم کے اندر وہ ہے نیت کرنا۔ نیت کرے کہ میں حکم الہی بجا لانے اور پاکی حاصل کرنے کے لیے میں تیمم کر رہا ہوں، یہ ہماری نیت ہونی چاہیے، یہ پہلا فرض ہے۔ دوسرا فرض تیمم کا جو ہے وہ یہ ہے کہ پورے چہرے پر ہاتھ پھیرنا، جو پورا چہرہ ہمارا جس میں وضو میں ہم جب وضو میں پورا چہرہ دھوتے ہیں، جہاں سے عادتاً سر کے بال اگتے ہیں وہاں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، یہ جو پورا چہرہ ہمارا ہے اس کو ہم دھوتے ہیں وضو کے اندر، تو اتنے ہی تمام حصے پر جو ہے ہمارا ہاتھ پھر جانا ضروری ہے، چونکہ تیمم کے اندر ظاہر سی بات ہے مٹی کو ڈالنا تو نہیں ہے، مٹی پر صرف ہاتھ رکھنا ہے، مٹی پر آپ نے ہاتھ رکھا، اور جو ہاتھ میں جو مٹی لگی ہے، مٹی نہیں بھی لگی ہے، جیسے آپ نے کسی جگہ پر آپ نے رکھا ہے، تو اب پورے حصے پر جو ہے نا ہمارے ہاتھ پھر جانا چاہیے، ہر بال پر، داڑھی ہے تو داڑھی کے تمام جو ہے نا وہ ہر جگہ پر، پھر آپ کا جو چہرہ ہے، ناک کا حصہ ہے، آپ کے ہونٹ ہیں، ہر جگہ پر جو ہے نا آپ کا ہاتھ پھر جائے، یہ دوسرا فرض ہے تیمم کا۔ اور تیسرا فرض یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کا کونیوں سمیت مسح کرنا، یہ ہماری کونیاں ہیں تو کونیوں تک جو ہے نا یہ پورا ہمارے دونوں ہاتھوں پر ہمارا ہاتھ جو ہے یہ پھر جائے، جو آپ نے تیمم کے لیے جو آپ نے ہاتھ مارا ہے مٹی کے اوپر وہ ہر جگہ پر جو ہے پہنچ جائے، اس کا مسح ہو جائے، یہ تیسرا فرض ہے۔ تو تیمم کے اندر یہ تین فرض ہیں، پہلا فرض نیت کرنا، دوسرا فرض ہے پورے چہرے پر ہاتھ پھیر لینا، اور تیسرا فرض ہے کونیوں تک دونوں ہاتھوں کا مسح کر لینا، یہ ضروری ہے۔ اب آئیے میں آپ کے سامنے تیمم کا طریقہ بیان کر دیتا ہوں۔ آپ سب سے پہلے کیا کریں، تیمم کرنے والا پاکی حاصل کرنے کی نیت کرے، اور جو چیز مٹی کی جنس سے ہو، ٹھیک ہے۔ اچھا، تیمم کے لیے صرف مٹی ہونا ضروری نہیں ہے، یہ بھی آسانی ہے، ایسا نہیں کہ مٹی ہو تو ہی، بعض اوقات مٹی نہیں ہوتی ہے تو اب کیا کریں، جو چیز زمین کی جنس سے ہو، یعنی زمین سے جو چیزیں ہوں زمین کی جنس سے ہو، جیسے گرد، کہیں پر گرد لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، مٹی نہیں ہے، کہیں بعض اوقات ہوتا نا کہ گھر کے اندر کہیں پر وہ کئی دنوں سے گھر خالی ہے اور اس کے اندر گرد جمع ہو گئی، تو گرد سے بھی تیمم ہو سکتا ہے۔ ریت، مٹی، پتھر، اس سے بھی تیمم ہو سکتا ہے۔ مٹی کا فرش، اس سے بھی تیمم ہو سکتا ہے، مٹی کا جو فرش ہوتا ہے تو فرش سے بھی تیمم ہو سکتا ہے۔ اس پر 2 مرتبہ ہاتھ ماریں، آپ نے نیت کر لی، اب آپ نے پتھر ہے یا ریت ہے یا گرد ہے، آپ نے اس پر دونوں ہاتھ مارنا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی مرتبہ ہاتھ مارا، ہاتھ مارنے کے بعد آپ نے اس دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے کی تمام جگہوں پر پھیر لینا ہے اچھی طرح، ٹھیک ہے۔ آپ کے ہونٹ ہے یا آپ کی تھوڑی ہے یا جناب والا آپ کا یہ ماتھا ہے یا آپ کے گال ہیں، آپ کی آنکھیں ہیں، اس پر تمام جگہ پر اچھی طریقے سے اپنے دونوں ہاتھوں کا آپ نے پھیر لینا ہے۔ یہ آپ کا تیمم کا دوسرا فرض بھی ادا ہو گیا۔ اب اس کے بعد دوبارہ ہمیں ہاتھ مارنا ہے مٹی پر یا پتھر پر یا جو زمین کے جن سے جو چیزیں ہیں، آپ نے اس پر ہاتھ مارنا ہے۔ ہاتھ مارنے کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے، دونوں ہاتھ، یہ الٹے ہاتھ سے جو یہ کرنا ہے کہ سیدھے ہاتھ پہ ہمیں شروع کرنا ہے، اور سیدھے ہاتھ کے پورے سیدھے ہاتھ جو ہے نا اس پر ہمیں یہ کونیوں تک ہر جگہ پر جو ہے نا ہمارا یہ الٹے ہاتھ کی ہتھیلی سے سیدھے ہاتھ پر تمام جگہ پر ہمیں یہ ہاتھ پھیر لینا ہے۔ یہ ہو گیا سیدھے ہاتھ کا مسح۔ اس کے بعد یہاں پر چونکہ ہم نے مٹی لگائی تھی یا جہاں ہم نے ہاتھ مارا تھا، تیمم کیا تھا، اس سے جو ہے نا ہمیں الٹے ہاتھ کا ہر جگہ پر اس کو پھیر لینا ہے۔ یہ ہمارا تیمم ادا ہو گیا۔ یہ ہے تیمم، یہ ہے اسلام کی خوبصورتی، اسلام میں آسانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی برکت نصیب فرمائے، اور دین اسلام کے ان احکام پر اللہ ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ تیمم کے
جو مسائل ہیں بہت کچھ اس کے اندر اگرچہ کہ ہے، بہت تفصیل ہے کہ اب کس کس چیز سے ہو سکتا ہے، کس کس چیز سے نہیں ہو سکتا ہے۔ اچھا، مرض کے بارے میں فرمایا گیا کہ مرض ہو تو اب مرض کتنا ہونا چاہیے۔ بعض اوقات صرف چھینک آ گئی یا نزلہ ہو گیا، اب اس کی وجہ سے جناب آپ کہیں کہ جناب ہم پانی یوز نہیں کریں گے، اب تیمم کریں گے، تو ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے احکام ہیں، باہر شریعت میں اس کے تفصیلی احکام آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن الكتاب، وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں۔